السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بھائی، آپ کا سوال کہ حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے جو لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی سے قتال کیا، ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتلا دیا قرآن پاک میں۔ اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی حدیث ہیں کہ وہ تواتر تک حدیث پہنچتی ہیں۔ پھر ہمارے جو چار ائمہ ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک احمد بن حنبل، اہل سنت کے یہ فقہا ہیں، امام ہیں، فقی امام، انہوں نے بھی عقائد کی کتابوں میں یہ درج کر دیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ محق فی القتال ہی، کہ وہ اپنے قتال پر بالکل محق تھے اور ان کے مقابلے میں آنے والے وہ خطا پر تھے۔ کسی نے یہ نہیں کہا آج تک، کسی ایک محدث محقق ادلہ اربعہ میں سے، کسی سلف و صالحین میں سے کسی نے بھی آج تک یہ عقیدہ نہیں بنایا تھا کہ حضرت علی خلیفہ راشد یا ان کے ساتھ جو سابقون الاولون انصار المہاجرین کی جماعت ہے وہ حق سے خارج ہو گئی ہو۔ یہ عقیدہ آج تک اہل سنت میں سے کسی کا نہیں رہا۔ تو لہٰذا جو بھی لوگ یہ سمجھیں کہ حضرت علی کرم اللہ جو حق سے ہٹ گئے تھے وہ فاسق، فاجر، ناسبی اور قرآن اور حدیث اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اور سابقون الاولون صحابہ اور خلیفہ راشد کے خلاف ہیں۔ ان کا کوئی منہج نہیں، ان کا کوئی مسلک نہیں۔ وہ اپنے آپ کو وہابی کہیں، دیوبندی کہیں، اہل حدیث کہیں، حنفی، شافعی، مالکی، جو مرضی کہیں، ان کا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو بھی عقائد ہوئے ہیں نا، مختلف جو مذہبی سالک ہوئے ہیں، کسی ایک نے بھی آج تک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حق سے خارج قرار نہیں دیا، اور کسی ایک نے بھی معاویہ بن سفیان یا حضرت علی کے مقابلے میں آنے والے حضرت طلحہ، زبیر، اما عائشہ، ان سب میں سے کسی کو حق پر قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ محدثین میں سے انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ حضرت علی کے سامنے جب اما عائشہ آئیں اور طلحہ و زبیر آئے، یہ لوگ جو تھے وہ اچھے فضائل تھے ان کے، اور انہوں نے جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت شدہ تھے، مگر معصوم من الخطا نہیں تھے، اس لیے ہم ان کی خطا کو خطا ہی کہیں گے، لیکن ہم ان کی اس خطا کو یہ سمجھیں گے کہ ان سے غلطی ہوئی، اس غلطی پر وہ پشیمان تھے۔ اما عائشہ بھی روتی دنیا سے گئی، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اب مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دفن بھی نہ کرنا، مجھے بھی باقی ازواج کے ساتھ دفن کرنا، مجھ سے ایک ایسا کام ہوا ہے جس کی وجہ سے میں شرمندہ ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ یہ ہوتے ہیں بڑے لوگ، اچھے لوگ، جو کہ اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو جائیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان چھوڑ گئے، مروان نے ان کو قتل کیا۔ حضرت زبیر میدان چھوڑ گئے روتے ہوئے، اور وہ صحرا کی طرف نکل گئے، اور صحرا میں نماز کی حالت میں جرموس نامی ایک بندے نے انہیں قتل کیا۔ حضرت علی نے اس کی جہنم کی اس کو بشارت دی کہ جب میدان چھوڑ چکے ہیں تو نے کیوں اس کو قتل کیا۔ مگر جب آئے معاویہ کی جانب، نہ اس نے میدان چھوڑا، نہ اس نے کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جنگ بند کی، نہ اس نے کبھی جنگ پر پشیمانی اختیار کی۔ اس نے حکومت کی لالچ میں جنگ لڑی، حکومت ہتھیائی، حکومت کرنے کے بعد پھر ایسی حکومت کی کہ پھر امت نے اجماع کر لیا کہ یہ رشد و ہدایت والا خلیفہ نہیں۔ پھر امت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ معاویہ ایک باغی اور ایک فاسق اور ایک حکومت کا چاہنے والا اور ایک متغلب اور متسلط تھا، اور یہ خلیفہ راشد کی صفوں سے خارج ہو گیا۔ یہ ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت قائم کرنے والا بندہ نکلا۔ تو لہٰذا پوری امت میں سے کوئی ایک بھی محدث محقق مورخ ایسا نہیں آیا جس نے معاویہ کی طرف حق کی بات کی ہو۔ انہوں نے یہی کہا کہ بس اس کا نام لے کر اس پر لعنت نہ کرو، اس کی تکفیر نہ کرو، اس کو کافر نہ کہو، اس کو مرتد نہ کہو، اس معاویہ کو، ہاں اس کو بس جو ہے نا نام لے کر آگے بڑھ جاؤ، چھوڑ دو، اس سے خطائیں تو بہت بڑی ہوئی، صحابہ کا قتل ہوا، خلافت کو برباد کیا، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کرتا تھا اور کرواتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی شخصیت ہے معاویہ، اس معاویہ کے بارے میں بس اب لعنت نہ کرو، کیونکہ ایک بندہ جو دنیا سے چلا گیا، مر گیا، اب مرے ہوئے کو لعنت کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ لا تسب الاموات، یہ حدیث ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، مردوں کو گالی مت دو۔ لیکن معاویہ نے یہ چیز پر عمل نہیں کیا۔ معاویہ حضرت علی کو، وہ شہید ہو چکے تھے، ممبروں پر گالیاں دلواتا تھا، 6220 نمبر حدیث میں خود معاویہ نے سعد بن ابی وقاص سے کہا میں معنی کا سب ابی تراب، تجھے کون روکتا ہے علی کو سب کرنے سے، یعنی گالی دینے سے۔ سب کا مطلب گالی ہی ہوتا ہے، عربی زبان جن کو نہیں آتی وہ جو مرضی مطلب بناتے رہے۔ اگر سب نبی کو کیا اسی وقت کافر ہو جائیں گے، سب مردوں کو کیا تو فاسق فاجر ہو جائیں گے، سب علی کو کیا تو ناسبی ہو جائیں گے۔
تو یہ تو سب کا لفظ ہی اتنا برا ہے. خود ہی کہتے ہیں من سب نبی فقتلہ، جو نبی کو سب کرے اس کو قتل کر دو. من سب علی، تو پھر سب کا مطلب ہی چینج کر دیتے ہیں. من سب علی وہو ناصبی، ہم اس کو ناصبی کہیں گے. تو لہٰذا حضرت علی کرم اللہ وجہ اپنی ہر جنگ پر حق پر تھے. اب اس پر قرآن پاک سے دلیل لینی ہو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی اطیع اللہ و اطیع الرسول و اول الامر منکم، اول الامر کا مطلب ہے کہ جو تمہارے اوپر عادل حکمران ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد ان کی بھی اطاعت کرو. یا تو یہ دعویٰ کر دیں کہ علی عادل حکمران ہی نہیں ہے، اول الامر ہی نہیں ہے حضرت علی، یہ دعویٰ کریں ہمارے ساتھ کوئی بھی ملا ملوانا، کوئی بھی اہل حدیث وہابی دیوبندی بریلوی، کوئی بھی جو مسلک کا مولوی ہے نا، ہمارے سامنے آئے، آ کر ہمارے گروپ میں ہم سے مناظرہ کرے، وہ کہے کہ علی علیہ السلام رشد و ہدایت پر نہیں تھے، یا وہ اولی الامر نہیں، عادل حکمران نہیں، اپنی وہ یہ بات بیان کرے اپنا نام لے کر، اپنے مسلک کا نام لے کر، پھر دیکھیں کیسے اس کی جو ہے نا پورے پاکستان میں اس کی جو ہے نا اس کو جوتے پڑتے. کیونکہ پوری امت کا اجماع ہے کہ علی علیہ السلام اولی الامر ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے بعد اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے. اب یہ آگے ہمیں اگر آیت سنا کر کہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر کوئی تنازع ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول پر پیش کر دو. ٹھیک ہے جی، تنازع ہو گیا تو ہم جاتے ہیں اللہ کی طرف. اللہ تعالیٰ کیا اس تنازع پر کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 100 وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، وہ جو سبقت لے گئے اور وہ جو پہلوں میں سے تھے من المہاجرین والانصار. اب یہ جو سبقت لے جانے والے وہ جو اولون میں سے تھے وہ حضرت علی ہیں. حضرت علی تو سبقت لے جانے والوں میں شمار ہوتا ہے. کوئی دنیا کا مولوی آ کر کہہ دے کہ حضرت علی سابقون الاولون میں نہیں ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کا حکم دے رہا ہے سورۃ توبہ نمبر 100 میں. تو ہمیں اگر ان کو اختلاف ہوا تو ہم نے اختلاف کو اللہ پر پیش کیا، تو اللہ نے کہہ دیا ان سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کریں. کون کریں؟ جو خود سابقون الاولون نہیں ہے، یعنی کہ معاویہ اینڈ کمپنی جو طلقاء میں سے ہیں، جو فتح مکہ کے بعد مغلوب ہو کر اپنی جانیں بچانے کے لیے جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا. تو ان لوگوں کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں سے قتال کریں جن کو اللہ تعالیٰ سابقون الاولون کہتا ہے اور ان کی اطاعت کا اللہ حکم دیتا ہے، اور وہ بھی احسان کے ساتھ. والذین اتبعوہم بإحسان، یہ معاویہ بن سفیان نے احسان سے اتباع نہیں کی تو یہ اتباع سے خارج ہو گیا. اب قرآن کے بعد ہم کہیں گے آجو حدیث پر. تو حدیث میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فرمایا ان تمنی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا هو لا نبی بعدی، کیا نبی کہتے ہیں کہ تم میرے لیے ہارون اور موسیٰ کی مثل ہے، تو کیا موسیٰ کے بعد ہارون سے جنگ کرنا جائز ہے؟ تو اس حدیث کے بھی ہمیں پتہ چل گیا اب حضرت علی سے جنگ نہیں ہو سکتی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غدیر کے موقع پر فرمایا الست نبی اولی بالمؤمنین انفسہم، کہ کیا نبی تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ. تو پھر وہاں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنتم مولا ہو و علی مولا ہو، جس جس کی جانوں پر میں حق کے تصرف رکھتا ہوں علی بھی رکھتا ہے. تو اب یہ دیکھ لیں حضرت رسول اللہ نے حضرت علی کو مولات المومنین قرار دیا. اب اپنے مولا کے ساتھ جنگ کرنا تو ویسے ہی حرام ہو گیا. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بدر کی رات، بدر کہہ رہا ہوں خیبر کی رات، کہ صبح میں اس کو علم دوں گا یحب اللہ و رسول واللہ و رسول حب، کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو ساری رات صحابہ کرام نے آنکھوں آنکھوں میں رات کاٹی. صبح حضرت علی علیہ السلام کو اللہ کے نبی نے علم دیا. تو اب جس سے اللہ خود محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، کیا اس سے ایک طلیق ابن طلیق قتال کر سکتا ہے؟ طلیق اسے کہتے ہیں جنہیں صرف چھوڑ دیا گیا، طلاق سے نکلا ہے نا، جیسے طلاق دی گئی عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کو طلقاء کہا گیا ہے کہ بس ان کو معاف کر دیا، چھوڑ دیا. فتح مکہ کے بعد والے جو اللہ کے نبی کے سب سے بڑے دشمن تھے، بدر احد خندق، ان سب جنگوں میں انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی، مغلوب ہوئے، مکہ فتح ہوا تو ان کو بس معافی مل گئی، ان کو چھوڑ دیا. طلقاء ہے، طلیق ہے. یہ ان کی کیا اوقات کی یہ حضرت علی سے آ کے جنگ کریں جبکہ حضرت علی مولات المومنین ہو. اس کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبالغہ میں لے جا کر حضرت علی کو اپنا نفس قرار دیا. وَقُلْ نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. جھوٹوں پر پھر اللہ کی لعنت ہے. اگر تم سچے ہو تو آؤ پھر ان جیسے بیٹے لاؤ، ان جیسی
نساء لے کر لاؤ، ان کے ایسی کو خاتون لے کر آؤ، بی بی فاطمہ کو آگے کرتے، اور جب بیٹوں کی باری آتی حسن و حسین کو آگے کرتے، اور جب اپنی جانوں کی باری آتی ہم اپنے نفس پیش کرتے تو حضرت علی کو اپنے ساتھ ملا کر پیش کرتے ان نجران کے عیسائیوں کے سامنے۔ تو حسن و حسین ایسے بیٹے، جنت کے جوانوں کے سردار، اور علی آپ کے نفس، یہ تینوں ہی جنگ لڑ رہے ہیں معاویہ بن سفیان یزید کے ابے کے ساتھ۔ اور یہ آج کا مولوی ان کو کہہ رہا ہے کہ جی وہ مجتہد ہے، وہ حق پر ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، وہ کاتب وحی ہے، وہ مسلمانوں کا ماموں ہو گیا۔ بھئی یہ حدیثیں، یہ قرآن کی آیتیں ہڑپ کر کے تم لوگ شیعوں کے بغض میں، شیعوں کا رد کرنا ہے تم کرتے رہو، لیکن تم اپنے مسلک کا رد کر رہے ہو۔ یہاں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نفس قرار دیا اور اپنے ان دو بیٹوں کی مثال دے کر کہا اگر ایسے بیٹے ہیں دنیا میں کسی کو تو لے کر آئیں۔ سید شباب اہل الجنہ فرمایا حضرت حسن و حضرت حسین کو، اور حضرت علی کے بارے میں فرمایا وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا، حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، تو بتا دیا ان کا باپ ان سے بھی بہتر ہے، یعنی کہ جنت میں ہر انسان جوان ہو کر ہی جائے گا نا، تو ان جوانوں کے سردار تو حضرت حسن و حسین ہے، اور علی مولت المومنین ہیں ان پوری جنت کے جانے والوں میں سے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سید المرسلین ہیں کہ تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ تو یہ کیسی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فضیلتیں فرمائی، اس فضیلت کی حامی شخصیت کے ساتھ قتال کرنا حرام ہو گیا۔ تو لہٰذا معاویہ بن سفیان، بصر بن ارطام، مغیرہ بن شعبہ، ولید بن عقبہ، سمرہ بن جندب، ان سب نے جو جنگ کی ہے نا حضرت علی کے ساتھ اور قتال کیا ہے، اس قتال میں یہ سارے حق سے خارج تھے، یہ باغی تھے، ان باغیوں کو قتل کرنا امیر المومنین پر فرض تھا، اور انہوں نے قرآن کے اس فرض کو ادا کیا۔ قرآن نے بھی کہا باغی بغاوت کرے ان سے قتال کرو حتیٰ کہ وہ اللہ کے امر کی طرف پلٹے، تو اس کے ساتھ قتال ہی کرتے رہو، تو قتال کرتے رہے حضرت علی کرم اللہ وجہ، یہاں تک کہ حضرت علی خود شہید ہو گئے نماز کی حالت میں۔ تو لہٰذا حضرت حسن ابن علی اور حضرت حسین ابن علی ان کی وفات کے بعد بھی جنگ لڑنے کے لیے معاویہ کے لیے انہوں نے لشکر طے کیا۔ پھر جس طرح صلح حدیبیہ ہوئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر، احد، خندق لڑی، لیکن حدیبیہ کے مقام پر اللہ کے نبی نے صلح فرمائی اور ان کی مکہ ان کی تحویل میں دے کر مسلمانوں کو واپس آنا پڑا۔ یہ صلح بھی حقیقتاً فتح تھی، اس کے ثمرات بعد میں سایہ ہوئے۔ صلح حدیبیہ پر بھی آپ کو ایک الگ سے میں ایک لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا۔ اسی طرح صلح حسن پر بھی ایک الگ سے لیکچر ہونا چاہیے کہ حضرت حسن نے بھی اسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے جمل لڑی، صفین لڑی، نہروان لڑی، اور پھر بعد میں صلح کی وقت آیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلتے ہوئے صلح کر کے ان کے چہروں سے وہ نقاب اتار دی کہ یہ جو کہتے تھے کہ ہم تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر رہیں گے اور ہم تو قصاص لینا چاہتے ہیں عثمان کی شہادت کا، پھر نہ قصاص لیا گیا، قصاص لیا بھی تو جو ہے نا ماورائے عدالت قتل و غارت گری میں چاہیے، حضرت علی کے چاہنے والوں کو قتل کیا، اور پھر بعد میں یزید جیسے حرام خور اور یزید جیسے زندیق کو صحابہ کے اوپر منعقد کر کے معاویہ اس دنیا سے گیا۔ تو لہٰذا معاویہ کا رجوع بھی ثابت نہیں ہے، حکومت کی لالچ میں لڑا، حکومت مل گئی تو پھر اپنے بیٹے حرام خور قسم کے انسان یزید کو مسلمانوں پر منعقد کیا، اور مروان جیسے غلیظ انسان کو جو مدینہ کے ممبر پر بیٹھ کر حضرت علی پر سب و شتم کیا کرتا تھا، اس کو مدینہ کا گورنر بنایا، جس کو باقاعدہ اما عائشہ نے لعنت زدہ قرار دیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات معاویہ کے اس طرح ہیں۔ مزید آپ کا کوئی سوال ہوگا تو معاویہ بن سفیان پر ایک جو ہے نا الگ سے میں آپ کو جو ہے نا ایک لیکچر بنا دوں گا۔ لہٰذا میں نے ایک جنرل صرف بات کی ہے کہ اہل سنت کا یہ موقف نہیں ہے کہ معاویہ حق پر تھا۔ آج جو ٹی وی پر اور جو ادھر ادھر یہ غلیظ قسم کے لوگ حضرت علی کو غلطی پر ثابت کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں علی خلیفہ بھی نہیں ہے، خلیفہ راشد بھی نہیں ہے، اور معاویہ کو خلیفہ راشد اور امام حسن و حسین بناتے ہیں کہ بھی صلح ہو گئی تو حسن حسین کا امام ہو گیا۔ تو ہم ان سے کہیں گے کہ صحابہ کرام نے اپنی جو ہے نا بیعت یزید کے ساتھ کی تو کیا یزید صحابہ کا امام ہو گیا؟ صحابہ نے یزید کے واصل جہنم ہونے کے بعد مروان پر بیعت کی تو کیا مروان صحابہ کا امام ہو گیا؟ کسی کی حکومت کو تسلیم کر لینے سے، کسی کی حکومت کو مان لینے سے وہ اس کا امام نہیں بن جاتا، مصلحت ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے پر کفار کی، مشرکین کی حکومت کو تقسیم کر کے ان کو باقاعدہ صلح نامہ لکھ کر دیا، 10 سال کا معاہدہ کر کے واپس چلے گئے۔ تو کیا اللہ کے نبی نے یہ قبول کر لیا کہ مکے میں بت رکھے جائیں اور خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال کیا جائے؟ یہ ایک مصلحت ہوتی ہے، جنگ کی بھی مصلحت ہے اور صلح کی بھی مصلحت ہے، اور صلح کے ثمرات پھر ایسے آئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دوسرے دن ہی جو ہے نا مکہ فتح ہو گیا، اور یہاں حضرت حسن کی صلح کے ثمرات ایسے آئے کہ شرقاً غرباً یہ بات عیاں ہو گئی کہ معاویہ یزید کی
تقرری کے بعد ثابت ہو گیا کہ یہ ایک فاسق، فاجر، ظالم، قاتل حکمران تھا۔ اس کا دور دور تک خلفائے راشدین سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کو متغلب اور متسلط کہا جاتا ہے، اس کو سلطان الجائر کہا جاتا ہے، ظالم حکمران کہا جاتا ہے۔ تو یہ حضرت حسن کی صلح کے بھی ثمرات میں نے مختصر آپ کو عرض کر دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔